السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا اور الحمدللہ جلدی رمضان بھی مکمل ہو جائے گا۔ ناول شروع کرتے ہیں تاثیر مسیحائی کی۔ یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ سالک احراز، اس کی آنکھوں کا پہلا خواب، نوحیز عمر کی محبت جس کے سوا کبھی زندگی میں کسی کا سوچا ہی نہ تھا، اس کی طرح شدید اظہار کبھی نہیں کیا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ زندگی بتانے کے کتنے خواب دیکھے تھے۔ اس سے نظریں چرا کر بنا بتائے گھنٹوں اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا ازبر تھی، اس کی ایک ایک فرمائش کو پورا کرنا فرض ہو جاتا تھا اس پہ، اور اس نے اتنی کڑی سزا دی محبت کی۔ اور اب وہ جو محبت کی بات کر رہا تھا، کتنی الگ سی بات لگتی تھی، کیسا اجنبی سا لگتا تھا یہ لفظ، کیسا نا آشنا سا یہ جذبہ تھا جو لگتا تھا کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ شاید انسان کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کرتا، بس وہ اس سکون سے محبت کرتا ہے جو کسی انسان کے ہونے سے اسے ملتا ہے، اس خوشی سے جو کسی دوسرے سے اسے ملتی ہے۔ اپنے سکون، اپنے آرام سے محبت پکڑتا ہے انسان۔ بس دوسروں سے محبت تو ایک دھوکہ ہوتی ہے جو انسان خود کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ جائے نماز سمیٹ کر وہ انس کے برابر لیٹی، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے، جانے کب وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پارک سے نکل کر وہ اس شاپنگ مال میں آئی جہاں زاریان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ٹوائز شاپ کے سامنے اس وقت کافی رش تھا۔ کونے میں کھڑی وہ اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ اس جیولری شاپ کے باہر آ رکی جہاں بے نقطہ سنائی تھی اسے۔ ذہن کے پردے میں اس کی حیران آنکھیں آئیں تو لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دھیرے سے آگے بڑھ کر ڈور نوب پہ ہاتھ رکھا تھا، گویا وہ لمس محسوس کرنا چاہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اس سب کے لیے خود کو مجبور پا رہی تھی۔ وہ کوئی جوک نہیں لینا چاہتی تھی، زندگی بھر کوئی روگ نہیں پالنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر یہ دل یہ آڑے آ گیا تھا۔ اور تب اس نے فیصلہ کیا پوری زندگی میں سے آج کا دن اپنی محبت کو دینے کا، وہ محبت جو پتہ نہیں کب سے اس کے دل میں آ بسی تھی، وہ محبت جو چند گھنٹوں پہلے اس پہ آشکار ہوئی تھی اور اجڑ بھی گئی تھی، وہ محبت جو اوپر والے نے اس کے نصیب میں نہیں لکھی تھی اور شمائم حیدر نے اپنی رضا اس کی رضا پر جھکا دی تھی۔ اوپر والے کا فیصلہ مان کر ہنسی خوشی آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر دل دہائیاں دے رہا تھا، یار کی سنگت کے کچھ پل مانگ رہا تھا۔ اور آج پہلی بار شمائم حیدر نے دل کی بات مان لی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد وہ کوئی خواہش، کوئی تقاضا نہیں کرے گا، یہ سوچ کر کہ کل کا سورج اس محبت کو دفنا کر دکھے گی۔ محبت کو دفنانا تب بھی بہت آسان ہو جاتا ہے جب یہ محبت یک طرفہ ہو۔ دو طرفہ محبت دو دھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے، نہ دفن ہوتی ہے نہ جینے دیتی ہے، بس اپنا روگی کر لیتی ہے۔ اور یک طرفہ محبت، ہائے یہ یک طرفہ محبت، یہ ایک ہی دفعہ میں روح کاٹ دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ موت کے بعد کچھ محسوس ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آج شمائم حیدر ہر اس راستے سے گزری تھی جہاں کبھی اس کا زاریان سے واسطہ پڑا تھا، اور ان لمحوں کی گرفت میں شمائم حیدر نے اپنی ساری زندگی جی لی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آغا جان کو کال کرنے کے بعد 12 بجے تک اس نے اپنی پیکنگ کمپلیٹ کی۔ 4 بجے اس کی لاہور کے لیے فلائٹ تھی۔ افق نے کالج چھوڑ دیا تھا، وہ ایک ایک لمحہ انس کے ساتھ گزارتی تھی اور کسی نے اسے اس فیصلے سے روکا نہیں تھا، مگر اس سب میں ایک فریق تھا جو بری طرح متاثر ہو رہا تھا، وہ تھا سالک احراز۔ وہ انس سے اتنا دور کبھی نہیں رہا تھا۔ انگلینڈ میں بھی وہ اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا اور سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا، لیکن یہاں آ کے انس
افق کے پاس رہتا تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اس کا باپ بھی ساتھ ہو، لیکن اس کا معصوم ذہن اس کی دوری کو نہیں پا سکتا تھا جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ تبھی اس نے آغا جان سے کہا تھا وہ اس سے بات کر کے اس کے فیصلے سے آگاہ کریں۔ اس رات وہ دونوں انس کے ساتھ اس کا فیورٹ پلے دیکھ رہے تھے۔ صوفے پہ انس کے دائیں بائیں بیٹھے وہ دونوں اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ایک بات افق نے محسوس کی تھی، انس ہر چیز ہر کام میں پہلے اپنے باپ کا نام لیتا تھا۔ افق کو یہ برا نہیں لگا تھا، لگتا بھی کیوں، وہ سالک احراز کی مکروز تھی۔ سالک نے اس کی تربیت اتنے اچھے انداز میں کی تھی کہ ہر ملنے والا اس کی اچھی عادت کا گرویدہ ہو جاتا۔ تمیز اور ادب اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس نے باپ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ رشتوں کے احترام سے بخوبی واقف تھا۔ ابھی بھی پلے دیکھتے ہوئے انس نے اپنی فیورٹ چاکلیٹ کھول کے پہلے اپنے باپ کی طرف بڑھائی تھی۔ سالک نے ہلکا سا بائٹ لیا تو اس نے افق کی طرف بڑھائی۔ دل نہ ہونے کے باوجود اس نے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تھا، اور کنکھیوں سے دیکھتے سالک احراز کے دل نے چاہا تھا کاش اس کا جوٹھا کھانے سے افق احیار کو اس سے محبت ہو جائے۔ ملازم نے افق کو آغا جان کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے بلایا آغا جان؟ وہ بستر پہ نیم دراز ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے آدھا دیکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آؤ افق، جب سے انس آیا ہے اپنے آغا جان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے آغا جان نے شکوہ کیا تو وہ خجل سا مسکرائی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ۔ آئی ایم سوری آغا جان۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ انہیں بہت معصوم لگی تھی۔ اٹس اوکے بچے، اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، دنیا جہان سے غافل کر دینے والی، تبھی تو اسے فتنہ کہا گیا ہے، ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے یہ۔ اوہو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھا۔ بیٹا، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ وہ سوالیہ انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے افق؟ ان کی بات پہ اس نے سر جھکا لیا۔ اس سوال سے آخر وہ کب تک اور کہاں تک بچ سکتی تھی؟ افق بیٹا، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ سالک تم سے شرمندہ ہے۔ میں اس کا باپ بن کر نہیں، تمہارا باپ بن کر سمجھا رہا ہوں۔ آج تم اسے چھوڑ کے انس کے سہارے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہو، سالک کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مرد ہے، دوبارہ گھر بسا سکتا ہے، نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ تم بھی کر سکتی ہو، انس کے سہارے زندگی گزار سکتی ہو، لیکن کیا یہ انس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اسے اس کے باپ سے محروم کر دیا جائے؟ تم اس کے ساتھ 1 مہینے سے ہو، سالک 4 سال سے اس کے پاس ہے، وہ تم سے زیادہ سالک سے اٹیچ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، سالک نے اس کی محبت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تم خود سوچو افق، انس یہاں ہوتے ہوئے بھی ہر وقت تم دونوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے باپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ افق کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ جانتی تھی وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لیکن آغا جان، کپ کپاتی آواز میں کہنا چاہا تھا۔ آغا جان نے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں سالک کو معاف کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں تم سے انس کی زندگی مکمل کرنے کی درخواست کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی کہ ساری زندگی تم انس کے بہترین مستقبل کے لیے گزار دو، اور آخر میں وہ تمہیں اپنے باپ سے دور کرنے کا قصوروار ٹھہرا دے؟ وہ بہت معصوم ہے افق، تمہارے علیحدگی کے فیصلے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ بات صرف سالک کی نہیں ہے، وہ تمہارے بغیر بھی ادھورا رہ جائے گا۔ اپنے بیٹے کو ادھورا کر دو گی تم؟ اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ آغا جان، میں کیا کروں؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو ایک دفعہ مجھے اتنی بری طرح توڑ چکا ہے؟ پتا ہے مجھے پھر سے محبت ہو جائے گی مجھے اس سے، اور وہ ایک دفعہ پھر توڑ دے گا۔ آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا آغا جان؟ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے وجود کا ایک ایک ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر نئے سرے سے خود کو ترتیب دینا۔ وہ ساری اذیت میں کیسے بھول جاؤں،
کیسے ایک دفعہ پھر سے ٹوٹنے کا حوصلہ پیدا کروں خود میں۔ وہ بے بسی سے اعتراف کر رہی تھی۔ آقا جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے اتنی محبت کرنے والا رب تمہیں ٹوٹنے دے گا؟ اس پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہاری برداشت سے زیادہ نہیں آزمائے گا تمہیں۔ وہ ہنوز ان کے ساتھ لگی ہچکیاں لیتی رہی۔ پھر انس کو کھو سکتی ہو؟ ہچکیوں کے درمیان اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی زندگی وہ کیسے کھو سکتی تھی؟ اور سالک کو؟ وہ میرے تھے ہی کب آقا جان؟ انہیں تو کبھی مجھ سے محبت ہوئی ہی نہیں۔ اگر انہیں محبت ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کرتے وہ؟ دل کا درد آخر زبان پر آ ہی گیا۔ اگر میں کہوں ایسا نہیں ہے تو؟ ان کے نرم لہجے پہ وہ چونکی۔ اپنے بیٹے کی وکالت مت کریں آپ۔ اوکے، لیکن تم اپنے بیٹے کو مت چھوڑنا، اور میرے بیٹے کو بھی۔ آپ کے بیٹے کو میری ضرورت نہیں ہے، تمہارے بیٹے کو تو تمہاری ضرورت ہے نا۔ وہ اسے زج کر رہے تھے۔ وہ خفا ہو گئی۔ آقا جان مسکرائے۔ آقا جان نے سالک کو افق کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سالک احراز کو لگا تھا ایک عرصے بعد وہ جی اٹھا ہے، اور یہی سچ تھا۔ سالک احراز نے نئی زندگی پا لی تھی۔ افق اخیار کے اقرار نے سالک احراز کو زندہ کر دیا تھا۔ بابا آپ کل چلے جائیں گے؟ وہ انس کی الماری سیٹ کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ بے پرواہی سے کام کرتی رہی، اور اس کی اس بے پرواہی کا سالک نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ جی بھر کے اس کو دیکھنے کے بعد وہ انس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کل واپس جا کے اس نے افق کے ویزے کے انتظامات کرنے تھے۔ جی بابا کی جان۔ اس کے پاس نیم دراز ہوئے وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ نگاہ بھٹک بھٹک کر اس دشمن جاں کی طرف اٹھتی رہی جو اب اس کی طرف پشت کیے ٹوائز سیٹ کر رہی تھی۔ اور تبھی سالک احراز نے نوٹ کیا تھا اس کے بال کافی لمبے ہو گئے تھے۔ وہ کبھی چوٹیاں نہیں بناتی تھی، کھلے بال پسند تھے اسے، اور اب اس کی چوٹی کے بلوں میں بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ بدقت سالک نے اپنی نظریں ہٹائی تھی۔ تو آپ مجھے اور بابا کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ میں آپ کو بہت مس کروں گا۔ آپ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں نا۔ معصومیت سے کہتا وہ رو دینے کو تھا۔ سالک نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بابا آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ 1 منتھ بعد انس اور ماما دونوں میرے پاس آ جائیں گے۔ ابھی ماما کا ویزا بنوانا ہے نا، اس لیے بابا پہلے جا رہے ہیں۔ اس کی پیشانی چوم کر اسے تسلی دی تو اس کی آنکھوں کی چمک لوٹی۔ مڑ کر اس نے افق کو پکارا۔ ماما میں ہمیشہ بابا کے پاس ہوتا تھا، بابا کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آج انس بابا کے پاس سوئے گا، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ افق نے اس کی خوشی پہ پیار بھری نظر ڈالی۔ اوکے نو پرابلم ماما کی جان، جہاں دل چاہے سوئے۔ وہ اس کے دوسری طرف آ بیٹھی۔ ماما آپ بھی میرے ساتھ سوئیں گی؟ اس کی اگلی بات پہ اسے جھٹکا لگا تھا، اور جھٹکا تو سالک کو بھی لگا تھا۔ ماما آپ کو انس کے بابا اچھے نہیں لگتے؟ میرے بابا بہت اچھے ہیں، یہاں آ کے تھوڑے روڈ ہو گئے ہیں، مجھے بھی ویسے پیار نہیں کرتے، لیکن ٹرسٹ می ماما آپ ان کے ساتھ نہیں رہی نا، انس کے بابا بہت لون ہیں۔ بے ساختہ افق کی نگاہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے نگاہ پھیری تھی اور اسے دیکھ کے مسکرائی تھی، لیکن وہ شاید صرف مسکراہٹ سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ آج آپ کو میرے بابا اچھے نہیں لگتے ماما؟ وہ پھر سے سوال کر رہا تھا۔ اب کی بار سالک احراز نے پورے دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اس کے جواب کا بڑی شدت سے منتظر تھا۔ آپ کے بابا بہت اچھے ہیں انس، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں ماما، بابا آپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس آپ دونوں کی ڈھیر ساری پکچرز ہیں۔ بابا آپ ماما سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اب سالک سے پوچھ رہا تھا۔ شاید ان دونوں کے بیچ چھائی سرد مہری اسے بھی محسوس ہو گئی تھی، جسے پگھلانے کی وہ اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ بہت، بے حد، وہ ایک جذب سے بولا تھا، اور افق اخیار برداشت کھو گئی تھی۔ اب سو جائیں انس، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس شخص کی بات بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔
وہ اس گریز کو محسوس کرتا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی کیسے آ سکتی تھی؟ اس شخص کے پہلو میں جو ہمیشہ ہی اس کی نیندوں کا دشمن رہا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر گردن موڑ کر انس کو دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس کے چہرے پہ جا پڑی تھی، جو اس کی طرف کروٹ لیے انس کا ہاتھ تھامے سکون کی نیند میں تھا۔ اس سمے پہلی بار افق نے براہ راست اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جاذب نظر ہو گیا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے گلابی لب، کھڑی ستوا ناک، ہمدار پلکیں اور ماتھے پہ گرے بے ترتیب ہوئے بال۔ افق نے پھر سے انس کو دیکھا، وہ ہو بہو اپنے باپ پہ تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں افق جیسی تھیں۔ نظریں ان دونوں پر سے ہٹائی وہ بنا آہٹ کیے اپنا دوپٹہ اٹھائے کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گہری ہوتی کالی رات، کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ اپنے مستقبل کو سوچے گئی۔ جو فیصلہ اس نے لیا تھا پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک تھا، اپنے ساتھ پتہ نہیں وہ صحیح کر رہی تھی یا غلط۔ انس کی محبت سے دستبردار ہونا آسان کب تھا؟ ہاں، مگر دل کو خاموش کروایا جا سکتا تھا۔ کوئی امید رکھے بنا، کوئی خواب دیکھے بنا جیا جا سکتا تھا۔ نہ امید ہوگی، نہ ٹوٹے گی۔ اپنے خیالوں میں محو، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سالک اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ کھنگارا تھا۔ اسے یوں کھڑے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ اگلے پل چہرہ پھیر لیا تھا۔ شکریہ کہنا چاہتا ہوں، ہولے سے بولا تھا۔ وہ بنا جواب دیے سامنے دیکھی گئی۔ ایک بار پھر مجھے موقع دینے کا شکریہ۔ میں نے یہ فیصلہ صرف انس کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں۔ سپاٹ لہجے میں اب کی بار جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ انس کی خوشی کا خیال رکھنے کے لیے بھی شکریہ۔ تمہارے اس فیصلے نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ سالک نے گہری سانس لے کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ وہ آغا جان کے ساتھ آفس گیا تھا۔ واپسی پہ سیدھا انس کے پاس آیا تھا اور یہاں سے پھر نہیں جا سکا تھا۔ بنا چینج کیے ہی وہ اس کے پاس سو گیا تھا۔ کچھ نہیں کہو گی افق احیار؟ ایک بار بھی وضاحت کا موقع نہیں دو گی؟ اب بھی نہیں؟ وہ ملتجی ہوا تھا اور افق احیار کا دل چاہا تھا وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو جائے۔ پلٹ کے نکلنا چاہا تھا لیکن وہ راستے میں آ گیا تھا۔ دوسری طرف سے نکلنا چاہا، وہاں بھی تن کر کھڑا ہوا تھا۔ افق نے غصے سے بھری سرخ آنکھیں اٹھائی تھیں۔ راستہ دے مسٹر سالک احراز، مجھے آپ کی کسی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانت پیستے ہوئے وہ بولی تھی، آج نہیں جانے دوں گا۔ بنا کوئی وضاحت سنے تم مجھے مجرم کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ وہ 2 قدم آگے ہوا تھا اور افق نے نگاہ جھکا لی۔ مجھے آپ کو مجرم ٹھہرانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے وہی کیا جو کوئی بھی عام مرد کرتا۔ نظر بھی ساختہ اس کی الجھی ہوئی ٹائی پہ گئی تھی۔ فوراً سے پہلے اس پہ سے نظر ہٹا کر وہ کھڑکی کی طرف واپس مڑ گئی تھی۔ لیکن مجھے دلچسپی ہے تم میں، تمہاری ذات میں، تمہارے غصے، تمہاری محبت میں۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت افق احیار؟ ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا نا تم نے؟ پھر کوئی وضاحت، کوئی صفائی کیوں نہیں مانگی مجھ سے؟ کیوں اتنا دور چلی گئی مجھ سے؟ عجیب شخص تھا، حساب دینے کی بجائے حساب طلب کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا مسٹر سالک احراز۔ جائیں آپ یہاں سے، وہ دانستہ آہستہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے ایسی کوئی جگہ بتا دو جہاں سالک احراز جائے تو ساتھ افق احیار نہ ہو۔ اس پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تم سے بھاگ کے جا سکوں۔ زندگی میں کسی بھی مقام پہ تمہاری قید سے آزاد نہ ہوا تھا، نہ ہو سکتا ہوں۔ سالک احراز کے وجود میں ہو تم، جہاں میں ہوں گا وہاں ہوگی تم۔ بتا کہاں جاؤں پھر؟ وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہا تھا۔ افق احیار نے بے دم ہو کر سر کھڑکی سے ٹکا دیا۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کے اس نے خود کو بے پناہ بے بس پایا۔
کاش اسے اس شخص سے محبت نہ ہوئی ہوتی، اس کی بے بسی سے وہ اس سے زیادہ تڑپا تھا۔ کوئی شکوہ نہیں کرو گی مجھ سے؟ اتنی تکلیف دینے پہ ایک لفظ بھی نہیں کہو گی؟ تم تو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی تھی، میں خفا ہو جاتا تھا تو مجھے منائے بغیر تم کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے تمہیں توڑا ہے نا افق احیار، ایک موقع دو۔ اب نہیں توڑوں گا، اب اس ساری اذیت سے کبھی نہیں گزرنے دوں گا۔ نم لہجے میں کہتا وہ اس کے بے حد قریب تھا، اور افق احیار کا دل چاہا تھا وہ اس پر اعتبار کر لے، مگر گئے دنوں کی ساری اذیت کا ایک ایک پل یاد تھا اسے۔ تبھی اس کے پیچھے کھڑے سالک نے اس کے دائیں بائیں رکھے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے چہرہ اس کے بالوں پہ رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، ان ہاتھوں کے لمس سے بجلی دوڑ گئی تھی۔ ہاتھ ہٹانے چاہے تھے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا افق احیار کی دھڑکنوں میں سالک احراز کا ذرا سا بھی حصہ نہیں؟ اس کے کان میں ہولے سے بولتا وہ اس کا ضبط توڑ گیا۔ پلیز سالک، وہ گڑ گڑائی تھی، اور سالک احراز جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں جذب کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اگلے پل وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اگلی رات وہ آغا جان کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ناشتہ کر کے وہ سو گئی تھی۔ آغا جان نے شام میں آنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ نہا دھو کر تر و تازہ سی انہیں ملی تھی۔ یوں اچانک کیا خیال آ گیا میرے بیٹے کے ذہن میں جو ایسے آنن فانن یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا؟ کھانا کھاتے ہوئے وہ معمول کی گفتگو کر رہے تھے۔ بس اگلے ہفتے افق بھی تو آ رہی ہے، میرا دل چاہا ان کو سرپرائز کر دوں، ان کے لیے ڈھیر سارے انتظامات کر کے۔ اس کے جوش پہ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ خیر چھوڑو، پہلے بتاؤ ریزائن کیوں کیا؟ میں ندیم سے بات کر کے یہاں ٹرانسفر کروا دیتا تمہاری۔ 4 مہینے پہلے تو میرا ٹرانسفر ہوا ہے آقا جان، اب کیا پھر سے کرواتی؟ بس اسی لیے، وہ چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ندیم نہیں مانے گا، پہلے بھی تمہارے لیے اس نے میری کتنی منتیں کی تھی۔ دیکھا جائے گا، وہ بے نیازی سے بولی۔ آقا جان کافی پئیں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ آقا جان نے خوشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنے عرصے بعد یوں خوش دیکھا تھا اسے۔ 2 سال سے وہ اس کے اس روپ کو ترس گئے تھے۔ اوکے، کیوں نہیں، ابھی بناتے ہیں۔ یہاں نہیں آقا جان، باہر چلتے ہیں نا؟ اور آقا جان نہ کر سکتے تھے بھلا؟ اور ان کے انداز پہ وہ دل سے ہنسی تھی۔ تبھی کوئی لہجہ گونجا تھا۔ تھینک گاڈ اب اسمائل بھی کرتی ہے۔ ایک لمحے کو مسکراہٹ مدھم ہوئی تھی، اگلے پل وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ اپنے اندر سے اٹھتی ان آوازوں کو اس نے اپنی راہ کا پتھر نہیں بنانا تھا۔ جو چیز اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی تھی، اس پہ شکوہ نہیں کرنا تھا۔ غلام آقا کو نہ کر بھی نہیں سکتا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آغا جی کے ساتھ روڈ پہ تھی۔ کافی بحث کے بعد دونوں ایک ہی ریسٹورنٹ پہ متفق ہوئے تھے۔ لاہور کی سڑکوں پر ویسا ہی شور اور ہنگامہ تھا۔ زندہ دلانے لاہور اسلام آباد سے واپس آ کے تو یہاں کا ہنگامہ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا بے ہنگم ٹریفک ہے نا آغا جان، وہ رش سے بیزار ہوئی بولی تھی۔ سو تو ہے، اب لاہور تو ایسا ہی ہے، لوگ اسلام آباد جا کے بدل گئے ہیں تو کیا کیا جائے۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے، جبھی سگنل کھلا ہونے کے باوجود روڈ کراس کرتے لوگوں میں سے کوئی اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ بریک لگانے کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ شخص گاڑی سے ٹکر لگنے سے زمین بوس ہوا تھا۔ آغا جان فوراً باہر نکلے تھے۔ شکر تھا زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ ایک پاؤں پہ سارا وزن پڑنے سے وہ لنگڑا رہا تھا۔ آغا جان نے جامد کھڑی شمائم کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا۔ اس شخص کے اٹھنے سے پہلے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ آغا جان نے سہارا دے کر اس کی پچھلی سیٹ پہ بٹھایا۔ سارے راستے خاموش رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر مریض کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر وہ اس کے پاس آئے تھے، جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ شمائم، کوئی بات نہیں بچے،
ہو جاتا ہے ایسا بھی، آپ اتنا سٹریس کیوں لے رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دے رہے تھے۔ آقا جان، وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رو دی۔ اوہو، میرے بچے کا دل اتنا چھوٹا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سہلا رہے تھے۔ وہ شخص میرا باپ ہے۔ نگاہیں جھکائے جیسے اس نے کسی جرم کا اعتراف کیا، اور آقا جان کو اس کی خاموشی سمجھ میں آ گئی تھی۔ آقا جان، وہ میرے بابا ہیں۔ 6 سال بعد آج میں نے انہیں دیکھا، اور انہوں نے مجھے پہچانا تک نہیں۔ کیا میں ہمیشہ ہی انہیں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیشہ مجھ سے انجان رہنا پسند ہے انہیں۔ کبھی نہیں سوچا تھا زندگی یوں ملائے گی مجھے ان سے۔ بھیگی آواز میں وہ کہہ رہی تھی جبھی ڈاکٹر دورانی ان کے پاس آئے تھے۔ میں نے بینڈیج کر دی ہے، آپ مریض کو لے جا سکتے ہیں۔ انہیں شکریہ کہتے ہوئے آقا جان اس کی جانب مڑے۔ جاؤ شمائم، اپنے بابا سے ملاؤ۔ وہ لب کچلتی ہوئی متذبذب سی کھڑی رہی۔ جاؤ بچے، انہوں نے نرمی سے پکارا۔ وہ نگاہیں جھکائے اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں حیدر مراد صاحب اپنی پٹی زدہ پاؤں پہ وزن ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ تھم گئے تھے۔ اگلے ہی پل بے تابانہ اس کی جانب بڑھے تھے، لیکن پٹی والے پاؤں نے اجازت نہ دی۔ شمائم نے فوراً آگے بڑھ کر سہارا دے کر انہیں بیڈ پر بٹھایا، خود بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ یہ اس کا باپ تھا جس سے وہ 6 سال بعد ملی تھی، اور 6 سال پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر سوچے جا رہی تھی۔ تبھی حیدر مراد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، اپنے باپ کو اس نااہلی کے لیے معاف کر دو۔ کیسا باپ تھا میں؟ تمہیں زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کی بجائے خود زمانے میں دربدر کر دیا میں نے۔ 4 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں، یہ خیال جینے نہیں دیتا۔ تم پتہ نہیں کس حال میں ہوگی بھی، یا زمانے کے بھیڑیوں کی بھیڑ چڑھ گئی ہوگی۔ وہ نادم ہوئے آنسو برساتی آنکھوں سے کہہ رہے تھے۔ شمائم نے اس روتے ہوئے بوڑھے شخص کے بندے ہاتھوں کو کھولنا چاہا تھا، لیکن ہاتھ اٹھے ہی نہیں۔ میری آنکھوں پہ پٹی بند گئی تھی جو میں نے اس عورت کی بات کو سچ مان لیا۔ وہ عورت جو اب کہتی ہے کہیں سے تمہیں ڈھونڈ لاؤں کہ وہ تم سے معافی مانگ لے، لیکن تم اسے معاف مت کرنا، تم مجھے بھی معاف مت کرنا۔ جب خدا نے اس عورت سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی، تب اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ لیکن تم تو کھو گئی تھی نا، بہت ڈھونڈا میں نے، لیکن تم نہیں ملی۔ ہمت کر کے شمائم نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں تھی، میرے باپ کا نہیں، میری سوتیلی ماں کے شوہر کا گھر تھا وہ، جہاں سے عزت بچا کر بھاگی تھی میں۔ کیا بیٹیاں اپنے باپ کے گھر سے عزت بچانے کے لیے بھاگتی ہیں؟ وہ پہلی بار شکوہ کر رہی تھی، اور حیدر مراد کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے تھے وہ، لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے، آپ کی بیوی نے، سب نے بہت اچھا کیا میرے ساتھ، مجھے اپنوں کی حقیقت بہت اچھی طرح بتا دی، اور آپ ہی کی وجہ سے تو میں اس سے ملی۔ موت تو اب دے چکے تھے مجھے، میری باقی ماندہ سانسوں کو سنبھال کر زندگی دی تھی اس نے، جینا سکھایا، بے لوث محبت سے آشنا کیا۔ وہ محبت جو بدگمان نہیں ہوتی، وہ محبت جو جج نہیں کرتی، وہ محبت جو پاک بازی کے ثبوت نہیں مانگتی۔ وہ بولتی چلی گئی۔ کون ہے وہ؟ سرسراتی آواز میں انہوں نے پوچھا تھا، جس کی مسیحائی کی تاثیر نے میرا مرض ختم کر دیا، میری مسیحا، میری رہنما۔ اس کی آنکھیں روشنیوں سے بھر گئیں، سیاہ آنکھیں شرارت سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی تمہاری لائف میں ایسے بننے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بتاتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جگنو بھر جائیں گے،
اور شمائم حیدر کی آنکھوں کی چمک نے حیدر مراد کو دم بہت کر دیا تھا۔ افق احیار، اس کے لبوں نے جیسے تبرک چھو لیا، جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، ورنہ کوئی بھی تلخ بات کہنے سے زبردستی خود کو روکا تھا۔ آغا جان نے ڈرائیور بلوا لیا ہوگا، وہ آپ کو گھر ڈراپ کر دے گا۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ تم معاف نہیں کرو گی، دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے ان کی شرمندہ آواز سنی تھی۔ افق احیار کہتی ہے، ہماری زندگی کا سکون ان لوگوں کی امانت ہوتا ہے جو اس سکون کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کسی تیسرے کے لیے خود کو بے سکون کرنا اس امانت میں خیانت ہوتی ہے، اور محبت میں خیانت نہیں چلتی۔ سمجھ لیں میں نے معاف کیا آپ کو۔ آپ کے ساتھ جا کر نئے سرے سے اس ساری تکلیف کو دہرانا نہیں چاہتی۔ بھول جائے کہ کبھی ہم ملے تھے، جیسے میں بھول چکی ہوں کہ میرا کوئی باپ تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ باہر آ گئی تھی۔ مزید رکنا بے سود تھا۔ 5 months later۔ قصر احیار میں زندگی کے سارے رنگ اترے ہوئے تھے۔ گرمیاں رخصت ہو رہی تھیں اور موسم ہلکی سی خنکی کی راتیں ڈھلتے ہی اترنے لگتی تھی۔ ایسے میں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ 5 نفوس کسی گمبھیر مسئلے میں گھرے ہوئے تھے۔ صرف آغا جان تھے جنہوں نے نان سٹاپ بولتی افق کا دھیان خود سے ہٹا دیکھ کر اپنے کپ میں جلدی سے 2 چمچ چینی ڈالی تھی اور بے نیاز سا بن کر پیالی اٹھا لی تھی۔ جب نگاہ خود کو دیکھتے انس پہ پڑی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں رحم کی اپیل کی تھی۔ جواباً وہ پلکیں جھپک کر مسکرایا تھا، تسلی دیتا نرم انداز۔ آغا جان اس کی ادا پہ مسکرائے اور افق کی جانب متوجہ ہوئے جو شمائم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار پری، نکاح تمہارا ہے تو ڈریس لینے بھی تمہیں جانا چاہیے نا۔ وہ اس سے بحث کر رہی تھی جب مگن سی ناشتے میں لگی تھی۔ مجھے آپ کی پسند پہ پورا اعتبار ہے، آپ میرے لیے جو بھی پسند کریں گی بہترین ہی ہوگا۔ جب میں زندگی آپ کے پسند کیے ہوئے بندے کے ساتھ گزار سکتی ہوں تو آپ کی پسند کیا ڈریس نہیں پہن سکتی؟ تائید طلب نظروں سے سالک کو دیکھا تھا جس نے مسکرا کر تھمز اپ کیا تھا۔ اس زمین پہ اگر خلوص کی کوئی شکل تھی تو شمائم حیدر کی زندگی میں افق احیار تھی، جس کے خلوص اور محبت پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، اور اس اعتبار کے بھروسے اس نے بلال انکل کے بیٹے کو ہاں کہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور افق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی سب انتظامات کیسے ہوں گے۔ اوکے فائن، ایسا کرتے ہیں، میں اور افق ڈریس لینے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ باقی انتظامات دیکھ لیں۔ سالک نے مصالحانہ انداز اپنایا۔ افق نے ایک خفا نظر اس پہ ڈالی جس نے فوراً ہی کان پکڑتے ہوئے ہونٹوں کی موومنٹ سے سوری بولا، اور افق کا دل پگھل گیا۔ بھئی میں اور انس تو جا رہے ہیں آج ہسٹری ایکسپلور کرنے۔ آغا جان نے اپنا فیصلہ سنایا اور شمائم نے ان کو گھورا۔ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ بولی تو افق پھر تپ گئی۔ لڑکی تمہارا نکاح ہے 2 دن بعد، فوراً ٹوکا تھا۔ اف، تو کیا اب انجوائے بھی نہ کروں؟ پلیز جانے دینا۔ معصومیت سے بولتی وہ افق احیار کو پگھلا گئی تھی۔ آغا جان نے بہت محبت سے شمائم کا یہ بھرپور انداز دیکھا تھا جو صرف افق کی موجودگی سے تھا، کیونکہ شمائم حیدر تو اپنی زندگی جیتی ہی صرف ان لمحوں میں تھی۔ اس کے بنا وہ نہ تو کسی پہ اعتبار کر سکتی تھی اور نہ کسی اور کو اس قدر اہمیت دے سکتی تھی۔ اور 2 دن بعد شمائم حیدر نے اپنا آپ اس شخص کے نام کر دیا جو افق احیار نے اس کے لیے پسند کیا۔ نکاح کے لیے سائن کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپے تھے، وجود میں دھڑکتا دل ساکت بھی ہوا تھا، مگر وہ دل کی سنے بنا سائن کر گئی۔ اپنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر زندگی میں سب ہوتا ہے، بس وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی اتنی غیر متوقع کیوں ہوتی ہے۔ جب بھی اس کے کسی ایک روپ سے آشنا ہونے لگو، ایک نئے رنگ کے ساتھ سامنے موجود ہوتی ہے، پچھلے روپ سے قطعی مختلف، یکسر جدا۔
लॉन की सीढ़ियों पर वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। चेहरे पर मेकअप मौजूद था मगर लिबास बदल चुका था। स्याह लिबास पे सुर्ख दुपट्टा, कंधों पे डाले इसकी गर्दन पे ब्यूटिशियन का महारत से बनाया गया जूड़ा ढीला होकर झूल रहा था। बालों की हमदार लटें हनूस चेहरे के गिर्द थी। वो वहां मौजूद हो के भी मौजूद नहीं थी। इसे ये सब इतना मुश्किल नहीं लगा था, लेकिन दिल में हलचल सी थी। कोई बेहद अजीब कैफियत थी जिसने इसे अपने हिसाब में लिया हुआ था। इसने तो सोचा था वो अपनी मोहब्बत दिल में दफना कर आगे बढ़ जाएगी, हंसी खुशी हर फर्ज निभा लेगी। फिर क्यों ये दिल धोखा दे रहा था। बेचैनी हद से सवा हो गई थी। आखिर कोई हौले से इसके बराबर आ बैठा। बिन देखे भी वो जानती थी ये इसका शौहर था। चंद घंटे पहले वो जिसकी मलकियत बना दी गई थी। आप मुझे नहीं जानती शुमाइम, लेकिन मैं आपको आपसे भी ज्यादा जानता हूँ। इनफैक्ट आपका नाम मेरे लिए एक विर्द की तरह रहा है जो सुबह शाम मेरी जुबान पे रहा है और मुझे खबर भी नहीं हुई। आंखें सामने लॉन में लगी लाइट्स पे जमाए हुए वो नरमी से बोला था। इसकी आवाज बहुत दिलनशीन थी। शुमाइम को एतराफ करना पड़ा। मैं और उफक बचपन से साथ खेले हैं। मैं, उफक और सालिक, हम सिर्फ पड़ोसी नहीं अच्छे दोस्त भी थे। इन दोनों की शादी से पहले मैं इंग्लैंड चला गया था, लेकिन इन दोनों के एक होने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही थी। लेकिन इसके बाद इसने हल्का सा वक्फा लिया था और शुमाइम का दिल चाहा था वो एक बार मुड़कर इस शख्स को देखे जिससे वो वाकिफ नहीं थी, लेकिन वो इसके सबसे करीबी रिश्ता था। सालक ने जो किया, मैं इससे बहुत खफा था, इतना कि इसके इंग्लैंड आने के बावजूद बहुत अरसा इससे नहीं मिला। लेकिन जब मिला तो इसकी तड़प पे तड़प गया। मैं बहुत समझाया था इसे। बहुत देर हो जाने से पहले वो उफक की तकलीफ में कमी करते और इसने मेरी बात मान ली। उफक वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसके साथ तुम थी। इसकी हर बात में तुम थी। वो मुझे अपना भाई कहती थी, लेकिन इस बार तुम इसे मुझसे ज्यादा अजीज हो गई। शायद इसे खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। स्याह आंखें फेर के इसका चेहरा देखा था। वो बेनियाज सी सामने देखे जा रही थी। तुम कैसी थी? तुम्हें क्या पसंद था? तुम्हारी क्या आदतें थी? उफक अनजाने में ही सही, मगर मुझे सब याद करवा चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं तुमसे मुतासिर होता गया। तुम्हारी हिम्मत, हौसले और पॉजिटिविटी से सब रिश्ते खो देने के बाद भी जिंदगी से हार ना मानने के अंदाज मुझे हार मानने पे मजबूर कर दिया। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता चला गया। तुम कैसी होगी? तुम कैसी दिखती होगी? उदासी भरी तुम्हारी आंखें कैसी होंगी? मैंने उफक के सामने इकरार कर लिया। पता नहीं कब तुम दिल के साथ साथ मेरे दिमाग पे भी काबिज हो गई थी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी सोचों से बहुत परे एक शख्स तुम्हें अपने जीने की हर वजह बनाए हुए है। शुमाइम नजरें झुकाए वो एतराफ सुनती रही। हाँ, इसने वाकई कभी नहीं सोचा था कोई अनजान शख्स इससे इतनी मोहब्बत कर सकता है। वो अंधेरे में जमीन से हाथ से कुछ लिखने लगी और वो इससे बेनियाज बोलता चला गया। उफक को लगा था ये वक्ती जज्बा है। वो खफा हुई मुझसे कि मेरी खातिर वो अपनी बहन को तकलीफ नहीं दे सकती। वो बहन जो मर्द से शदीद नफरत करती है, वो जो नए रिश्ते बनाने से डरती है, मोहब्बत का असीर होने से डरती है, मोहब्बत में फिर से टूटने का खौफ इसे किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं देता। वो जो खुद को दूसरों से दूर रखने के लिए खुद पर हजारों पहरे बिठाती है, इसे ये पता थोड़ी था कि कोई है जो इसके कड़े पहरों के बावजूद इससे मोहब्बत किए चला जा रहा है और एक दिन इसे भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। लाइट ब्राउन कमीज शलवार पे मैरून बास्केट पहने इस शख्स की आंखों में मोहब्बत की चमक थी।
شمائم اس کی خوش فہمی میں مسکرائی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اسے دیکھا جو زمین پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ لفظ پڑھ کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اپنا عکس دکھایا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر شمائم کی انگلی سے ایس لکھا تھا اور درمیان میں دل بنایا تھا۔ یہ سارے عرصے میں پہلی بار شمائم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، کیونکہ آپ نے ایک ایسی لڑکی سے شدید محبت جو مردوں سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، جو ٹوٹنے سے، محبت کا اسیر ہونے سے ڈرتی ہے، کیوں اس لڑکی کی ذات کے سب پہرے توڑ کر اسے اپنی محبت کا اسیر کیا زاریان علی۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ بے خودی سے بولی تھی، اور زاریان نے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس لیے شمائم زاریان علی کہ میں نے تم سے تب محبت کی جب میں تمہارے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا تھا، اور تب تم سے عشق کیا جب سب جان لیا۔ ان آنکھوں میں آج بھی جذبوں کی اتنی شدت تھی کہ شمائم کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے نظریں نہیں چرائیں۔ اس کا دل چاہا وہ ان آنکھوں سے ایک سودا کر لے، ہمیشہ ان آنکھوں میں رہنے کا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے جج نہیں کیا تھا، اس کے ماضی کو بنیاد بنا کر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھا، جس نے اس سے محبت نہیں کی، محبت نبھائی تھی۔ میں افق سے وعدہ کر کے آیا تھا تمہاری راہ بدلنے کا، تمہیں اپنا بنانے کا۔ تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ اس سب میں تمہارا قصور کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے لیے تم بالکل پاک اور انچھوئی تھی، اور یہی یقین میں تمہیں دلانا چاہتا تھا، تمہیں دیکھ کر کہ میرے دل نے مجھے میرے انتخاب پہ داد دی تھی، اور میں نے رب سے یہ ہیرا اپنے لیے مانگ لیا تھا۔ اب کی بار شمائم کو نظریں چرانا پڑی، اور وہ اس کی اس معصوم ادا پر مسکرایا تھا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو بھی گئی تھی۔ تم میرے توقعات سے زیادہ روڈ نکلی، آئی سے بے نیاز، اور اسی بے نیازی نے زاریان علی کو چاروں شانے چت کیا تھا۔ تمہاری لا تعلقی پہ بہت بار میں نے خود کو روکا، لیکن دل بھی کبھی دماغ کے کہنے میں آیا ہے بھلا۔ اور اس رات جب تم اپ سیٹ تھیں شمائم، تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کتنی تکلیف میں تھا، اور کیا میری آنکھوں میں ذرا سی محبت نہیں نظر آئی؟ وہ گویا شکوہ کر رہا تھا۔ اور آپ اس دن آفس میں کیوں کچھ نہیں بولے؟ کیوں نہیں بتائی ساری حقیقت؟ کیوں آپ بھی خاموش ہو گئے؟ اس نے جواب شکوہ دیا تھا، اور زاریان علی نے پورے دھیان سے اسے دیکھتے اس کی ایک لٹ کو ہولے سے چھوا تھا۔ اپنے بارے میں اتنے غلط الفاظ بولتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی تمہیں؟ ذرا بھی احساس نہیں ہوا خود کی یوں توہین کرتے ہیں بھلا؟ اس بات پہ شدید غصہ آیا تھا مجھے، اور آپ میڈم اگلے ہی دن سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گئیں، کبھی نہ ملنے کا فیصلہ سنا کر۔ زاریان علی یہ ہونے دیتا؟ اب وہ خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شمائم کو اچانک ہی بے تحاشا ہنسی آئی تھی۔ بھاگ تو آپ مجھ سے سکتی نہیں تھی، نہ میں نے ایسا ہونے دینا تھا۔ ہاں، مگر آپ کا فرار مجھے ایک بات سمجھا گیا تھا کہ محبت کی کبھی اسیر نہ ہونے والی شمائم حیدر زاریان علی کی اسیر محبت ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے مزید کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لینے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ اب کی بار آپ بھاگ نہ سکیں۔ پیشانی اس کے ماتھے پہ ٹکائی تھی، اور شمائم اس کی پلاننگ پہ دل ملائی تھی، جھٹ سے دور ہوئی تھی۔ آپ سب کچھ پلان کر کے آئے تھے؟ ویری بیڈ۔ میں نے آپ کا پلان کامیاب کیوں ہونے دیا؟ کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی، نہ اس دن جذبات میں آ کر اتنا بولتی، اور نہ اپنے دھیان میں بولتی۔ وہ اچانک خاموش ہوئی تھی۔ زاریان اس کے اس انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ تو مس شمائم حیدر، آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟
اپنی چوری۔ یوں پکڑے جانے پہ شمائم نے بے ساختہ اپنا چہرہ بائیں ہاتھ سے چھپایا تھا۔ غلطی سے کہہ دیا۔ زاریان نے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کے اس کی ہتھیلی پہ اپنا نام لکھ کر مٹھی بند کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ خوبصورت غلطی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ عمر بھر اب اس نام کی قید میں رہنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شمائم کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ شمائم نے اس پر یقین کیا تھا، اور یقین کی راہ دکھانے والا یقین توڑ سکتا ہے بھلا۔ دی اینڈ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔